على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ تمام بچوں کو علم ہے، یہاں مہلائل کے بچے تو یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہی آئے، لیکن باقاعدہ یہاں پہ ختم خواجگان کی اور درس مقصود دنیا والآخرہ کی محفل ہر ہفتے منعقد ہوتی تھی بروز بدھ، کیونکہ اب عربی گرامر کی کلاس ہم نے جو ہے منگل کی کر دی ہے، تو ایک دن درس رکھیں، ایک دن عربی گرامر رکھیں، تو وہ ویسے تو بچوں کی پڑھائی کا حرج زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اسی دن مختصر درس اور ختم خواجگان کریں گے، ساتھ میں عربی کلاس کریں گے تاکہ بچوں کو نالج پہنچے، کیونکہ مقصود دنیا والآخرہ وہ کتاب ہے جو کہ ہمارے مرکز کی جان ہے، ہمارے مرشد کریم کے ہاتھ کا وہ شاہکار ہے، اور آپ نے وہ ایک ایسی کتاب تصنیف فرمائی ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی اختلافی گفتگو نہیں، صرف لوگوں کو سادے انداز میں دین کا علم پہنچایا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ کا دین اللہ کی رضا کے واسطے سیکھیں، اور اللہ کا دین اللہ کی رضا کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کو پہنچائیں۔ تو ہم سب جو بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں اتنے پیارے علماء کرام دیے گئے کہ جو آتے بھی ہیں کبھی 1 روپے کا تقاضا نہیں کرتے، کبھی انہوں نے کہا پیٹرول کے پیسے دے دو، کچھ کھانے پینے دے دو، یہ سب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم ایسی جگہ بیٹھے اور اللہ کی رضا ہی حاصل نہ کر سکے تو ہمارا بیٹھنا بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ادب جو ہوتا ہے نا، باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اگر علم حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ادب، اور ادب کا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، اگر ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، وہ پرندے اڑنا نہیں دے رہے، مطلب اس طرح جم کے بیٹھے کہ ذرا سا بھی ہلے جلے نہیں، ادھر ادھر دیکھے نہیں، پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہو کہ جس سے آپ کا دل بدل جائے اور آپ اللہ کی راہ کی طرف بڑھنے والے مجاہد بن جائیں۔ ٹھیک ہے، تو تمام بچے ادب کے ساتھ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ مختصر درس مقصود دنیا والآخرہ ہوگا، شاید بھائی آئیں گے، ان کی کلاس شروع ہو جائے گی۔